اور دوسری جانب آپ کے علم میں ہے کہ گفتگو چل رہی ہے کہ جس کا دار و مدار تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام پر ہے، اور وہ ہے زبان سے صادر ہونے والے گناہ فی الحال، اور جو جرنل ٹاپک ہے وہ ہے گناہان کبیرہ۔ اور ہم نے توجہ دلائی کہ جسم کے مختلف اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس میں سے خطرناک ترین جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ انتہائی نرم اور مختصر عضو کے ذریعے سے ہوتے ہیں کہ جو تمام پارٹس آف باڈی میں بظاہر چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا پارٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ تعداد میں جو گناہ ہیں وہ اس سے ہوتے ہیں۔ ٹانگ کے گناہ محدود، ہاتھ کے گناہ محدود، آنکھ کے گناہ محدود، کان کے گناہ محدود، باقی جسم کے مختلف اعضاء کے گناہ محدود، لیکن زبان کے جو گناہ ہیں وہ ایک یا دو نہیں ہیں، وہ بہت سارے۔ اور زبان کے جو گناہ ہیں وہ فتنے کے اعتبار سے زیادہ بڑے ہیں۔ ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، کان سے گالی سنی جا سکتی ہے، آنکھ سے کوئی حرام چیز دیکھی جا سکتی ہے، باقی دیگر اعضاء سے کچھ گناہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن زبان سے غیبت بھی ہے، تہمت بھی ہے، گالی بھی ہے، استہزاء یعنی مذاق اڑانا بھی ہے، اختلاف کرنا بھی ہے۔ لیکن اسی زبان کے ذریعے سے دین خدا کی سب سے زیادہ تبلیغ بھی ہوتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے جتنا انحراف پھیلتا ہے، اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اسی زبان کے ذریعے سے جتنا عدل پھیلا کسی اور عضو کے ذریعے سے نہیں پھیلا۔ جتنی نفرتیں اس زبان کے ذریعے سے ہوئی ہیں، اتنی ہی امن و آشتی و صلح بھی اسی زبان کے ذریعے سے ہوئی۔ جتنے رشتے اس زبان کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، اسی طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون کے رشتے زبان کی غلط حرکت کی وجہ سے اور زبان سے غلط الفاظ نکلنے کی وجہ سے خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اسی زبان کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو غیروں سے ایسی دوستیاں ہو جاتی ہیں کہ جو خون کے رشتے جیسی ہو جاتی ہیں۔ یعنی خونی رشتے توڑنے ہوں تو زبان کو مس یوز کر لیں، اور دوسرے غیروں سے اگر خونی رشتوں کی سی محبت کو برقرار کرنا ہو تو زبان کو صحیح استعمال کریں۔ گھروں میں اختلاف ڈالنا ہو تو اسی زبان کو غلط استعمال کر لیں، اور اگر گھروں میں اتفاق کو پیدا کرنا ہو تو اسی زبان کو صحیح استعمال کر لیں۔ کسی کو کافر بنانا ہو اس زبان کو استعمال کر لیں، کسی کو مومن بنانا ہو اس زبان کو استعمال کر لیں، کسی کو بے چین کرنا ہو اس زبان کو استعمال کر لیں، کسی کو سکون اور راحت اور چین دینا ہو اس زبان کو استعمال کر لیں۔ اور یہ جتنے ہم نے موارد بیان کیے وہ یہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے موارد ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر زبان کا صحیح استعمال بھی یا غلط استعمال بھی ہے۔ دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ بحق محمد و آل محمد، خصوصاً مظلومیت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے صدقے میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبان گو کہ خوشی کا سبب ہو، لطیفے بھی بیان ہو، لیکن یہ سب کچھ کام ہو جائز حدود میں، اور سب سے اہم کام یہ ہو کہ زبان کے ذریعے سے تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا پرچار ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔